کہ جب دلائل ختم ہو جائیں تو وہ ذاتیات اور گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ کیسر احمد راجہ صاحب کی ویکلی بیسس پر ہونے والی لائیو سٹریمز کا سلسلہ جو کہ ایک عرصہ سے منقطع ہو گیا تھا ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ اسی لائیو سٹریم کے دوران ایک صاحب نے کیسر صاحب کے بارے میں ناشائستہ الفاظ استعمال کیے جن کو راجہ صاحب نے منوان نشر کر دیا۔ یہ الفاظ کیا تھے اور ان پر راجہ صاحب نے جو جواب دیا وہ ان کے علم اور ظرف کی عکاسی کرتا ہے۔ کہ احمد ذیشان صاحب کی طرف سے ایک گالی آئی ہے۔ ذیشان صاحب بہت بہت شکریہ، میں دکھا بھی دیتا ہوں جناب کہہ رہے ہیں کہ کینسر راجہ اس معاشرے کا ناسور اور گتی نالی کا کیڑا ہے۔ Really, I mean, if this is something you believe in genuinely, then I'm sorry کہ میری وجہ سے کبھی آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں۔ I genuinely apologize if that is the case. And if that is not the case، آپ کا کوئی آئیڈیولوجیکل پرابلم ہے تو یہ سٹریم آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ میں گالی نہیں دیتا، بدتمیزی نہیں کرتا، آپ تشریف لائیے، آپ بات کیجئے، میری تصحیح کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں میں کہیں غلط ہوں، اور اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو بات کر کے آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو اسپیشل دعوت دیتا ہوں، ضرور تشریف لائیے۔ ہاں، یہ گالی گلوچ اور یہ چیزیں جو ہیں اس سے علم کی ترویج نہیں ہوتی ہے، اضافہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سرحد پار کی محبت میں مبتلا فیصل وڑائچ صاحب نے ٹویٹ کیا جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس ٹویٹ میں نہ صرف وڑائچ صاحب نے صحافتی اقدار کو پس پش ڈالا بلکہ جانبداری کا بھی مظاہرہ کیا۔ اس ٹویٹ پر صارفین نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک صارف نے کچھ ایسا تبصرہ کیا کہ جو ہم صحافتی اقدار اور علمی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شیئر نہیں کر رہے، لیکن یہ کمنٹ دراصل فیکٹ چیک تھا کہ دہلی میں ہونے والا دھماکہ دراصل CNG بلاسٹ تھا۔ ایک اور صارف فیضان گجر نے کہا، روزانہ پاکستان میں اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں انڈین پراکسی کے ہاتھوں، کبھی انڈین میڈیا نہیں بولا، ادھر پٹاخہ بجتا ہے اور ہمارے میڈیا کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، فیصل صاحب آپ کا ابھی تک بنو پہ اور خیبر میں دھماکوں پہ کوئی غم کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کی منافقانہ مجرمانہ خاموشی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ برائے مہربانی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیجئے ورنہ یہ قوم آپ کو بڑے چھتر لگائے گی۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، Have you seen any Indian media or journalist condemning attack on Pakistan by terrorists which are funded by India? ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، They still would not unblock your channel. If unblocked, they will block again when they use it as a pretext for another war. ایک صارف حمزہ سعید نے کہا، This time you are ahead of Indian media. Sorry sir, but you did share this without verification, whether it is a terror attack or any other accidental explosion. اس وقت پاکستان کے دیسی لبرلز آپس میں ہی دھینگا مشتی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر معید اور سید مزمل شاہ صاحب کے درمیان سوشل میڈیا پر لفظی گولہ باری دیکھنے میں آئی تھی، اور حال ہی میں شہزاد غیاث صاحب بھی ڈاکٹر معید صاحب پر لفظی الغار کرتے نظر آئے۔ ان لبرلز کی آپس کی لڑائیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ دراصل کسی نظریے پر نہیں بلکہ مخصوص مفادات کے تحت کام کرتے ہیں۔ آئیے اس کلپ کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس کا سگا ماما ہے نا، اور میں نے ماما کہا ہے، میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا۔ ہاں تو اگر تو شہباز شریف دنیا کا گھٹیا ترین آدمی ہے کہ وہ ٹرمپ کے اٹھا رہا ہے تو اس ملک میں کیوں رہ رہا ہے معید؟ پاکستان سے آپ کو مسئلہ ہے، پاکستان میں آپ کی لائف رسک ہے۔ ابھی دنیا میں کچھ 150 اور ملک ہیں، نیوزی لینڈ میں جا کے رہ لے، رہنا وہیں، ٹیکس وہیں دینا، فلسطین پہ خاموشی لے لینا کیونکہ پھر تو US آپ ڈپورٹ ہو جاؤ گے۔ اتنی آپ میں جرت نہیں ہے، لیکن حق پہ کھڑا ہوئے خان کے ساتھ۔ ابھی جو باپ کے ساتھ نہیں تھا وہ کیا خان کے ساتھ ہوگا؟ سینٹیمنٹ کو کیش کر رہے ہیں نا، اور یہی اینڈ اگین پولرائزیشن کریٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ چاہے رضی ہو، چاہے احسن چٹھا ہو، چاہے عمران ریاض ہو، میرے حساب سے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ریاست نے کل پالا تھا یا جن کو ریاست آج پال رہی ہے، ریاست پالتی بڑے ہی گھٹیا لوگوں کو ہے۔ مسلم ٹوڈے یوٹیوب چینل کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ مسلسل لبرل اور سیکولر نظریات رکھنے والے افراد اور خبروں کو مثبت انداز میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس چینل کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک نیوٹرل چینل ہے۔ مسلم ٹوڈے کی اس بائسنس پر کیسر احمد راجہ پہلے بھی اپنا تبصرہ کر چکے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے حال ہی میں اس پر اپنا تبصرہ کیا۔ حال ہی میں مفتی یاسر واجدی صاحب نے اس حوالے سے اپنی لائیو سٹریم میں گفتگو کی جو کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسلم ٹوڈے والے جو صاحب ہیں انہوں نے مجھے میسج بھیجا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نیوٹرل میڈیا ہوں اور میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوں، میں ان حضرات سے بھی اختلاف کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کی جو گفتگو ساحل ادیم کے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے اسی چینل پر دیکھی، اور اس میں مجھے یہ لگا کہ اس میں آپ کو اس طرح دکھایا گیا گویا کہ بھائی ساحل ادیم صاحب نے تو میدان مان لیا اور آپ کے پاس تو کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ تو آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کیا ہے کہ کیا یہ چینل بائس ہے اس تعلق سے یا ایک نیوٹرل میڈیا ہے؟
نہیں، آر سی ایمز کا یہ جو رینڈ کارپوریشن مسلمز ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا آؤٹ لیٹ ہے. نام جو ہے وہ ہے مسلم ٹوڈے، لیکن خبریں جو ساری ہیں وہ انجینئر صاحب اور غامدی صاحب کے حوالے سے ہوتی ہیں. کبھی کبھی مفتی طارق صاحب کا کر دیا، کبھی آپ کا کر دیا. حالانکہ اسلامی دنیا میں صرف یہ 3-4 چیزیں تو نہیں ہیں جو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے. جی ہاں، تو یہ تو ان بات کا صحیح ہے. پروپیگنڈا آؤٹ لیٹ ہے. کیسر احمد راجہ اور ساحل الدین صاحب کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر افواہوں اور قیاس آرائیوں کا بازار گرم رہا، اور بیشتر سوشل میڈیا چینلز بشمول مسلم ٹوڈے نے بھی ایسا ہی تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ایک مباحثہ تھا اور اس میں ساحل الدین صاحب کی جیت ہوئی اور کیسر صاحب کو شکست کا سامنا ہوا. دراصل بات اس کے بالکل برعکس ہے. علم اور دلائل پر مبنی ایک گفتگو 2 حصوں پر مشتمل تھی، جس میں ایک حصہ اقامت دین اور دوسرا حصہ انجینئر صاحب کے حوالے سے تھا. حال ہی میں مفتی یاسر واجدی کے ساتھ لائیو میں کیسر احمد راجہ صاحب نے مفتی صاحب کی جانب سے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے پوچھے گئے چند سوالات کا جواب دیا. انہوں نے اس بارے میں کیا کہا، آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں. باقی وہ جو ڈبیٹ ہے وہ بیسیکلی 2 ہماری ڈسکشنز تھی. جی، ایک جو تھی وہ ہماری بغیر کسی نتیجے پہ ختم ہوئی. اس پہ ہمارا اتفاق یہ ہے کہ جہاں پہ مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں وہاں پہ اقامت دین کے لیے علماء کو اپنا کردار زیادہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک. اس پہ تو ہم دونوں کا اتفاق ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ ان کا ویو یہ ہے کہ آپ علماء کو برا بھلا کہیں، مدارس کو سیکولر کہہ دیں اور کہو کہ تم کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے، تم ایسے ہو ویسے ہو. میرا ویو یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جا کے کہیں کہ دیکھیں آپ ہی ہمارے اساتذہ ہیں، صدیوں سے آپ نے اپنا گائیڈ کیا ہے، تو اب ٹائم ہے کہ ہم دفاعی پوزیشن سے نکلیں. اب دوبارہ سے ہمیں پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. یعنی کہ ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہے کہ ان کو جا کے ہم کیا کہیں. تو وہ تو ہماری بات وہیں پہ ختم ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریشن اور بدتمیزی اور اس طرح کی چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ بات اچھے طریقے سے آپ درخواست کریں تو وہ آپ کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے. وہ کیا کہ کچھ غلط کہیں گے آپ کو. خیر، جو انجینئر صاحب والا معاملہ تھا وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا پورا نیٹ ورک ہے انجینئر صاحب کا. یہ چینل بھی اسی کا ایک آفیشیل اور آفیشیل حصہ ہے. تو انہوں نے تو انٹرپریٹیشن وہی کرنی ہے جو اس وقت سوٹ کرتی ہے انجینئر صاحب کو. میں آپ کو ساحل صاحب کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا چیف ڈس ایگریمنٹ تھا کہ کیا گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، وہ ساحل الدین صاحب اتنا مان کے گئے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، یہ غلط بات ہے، میں تو اس پہ بات بھی نہیں کروں گا. بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو آپ چھوڑ دیں، انبیاء کی گستاخی تو ہے، انجینئر صاحب کی بیوی انجینئر صاحب کی گستاخی کرے تو وہ طلاق دے دیں گے. یہ کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا.